السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ صاد جو کہ 23ویں پارے میں موجود ہے، جس کی آیات کی تعداد 88 اور رکوع کی تعداد 5 ہے۔ اس سورت کا نام صاد پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ داود ہے۔ اس سورت میں پہلی قوموں کا تذکرہ کہ ان کی تباہی کا سبب نفس کی پیروی اور قانون الہی سے گردن کشی ہوئی۔ اس ضمن میں متعدد انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ قرآن کتاب نصیحت ہے، نافرمان قوموں کا انجام۔ یہ آیت نمبر 1 سے 40 تک بیان کیا گیا۔ نصیحت بھرے قرآن کی قسم، یہ کافر سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ انہیں یاد نہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی کافر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے تو بہت چیخے مگر بچنے کا وقت نکل چکا تھا۔ آج کے منکروں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ اس نے اتنے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا ہے۔ ان کے بڑے کہنے لگے کہ جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بھلا ہم نے سے اس کو نبی بننا تھا۔ دراصل یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے میرے عذاب کا ذائقہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا زمین و آسمان کی حکومت ان کے پاس ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کو آسمان کی بلندیوں پر چڑھنا چاہیے۔ یہ تو چند آدمی ہے جو یہاں ہی شکست کھا جائیں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب رسولوں کو جھٹلا کر ذلیل ہو چکی ہے، اور یہ کس بات کی مولی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ، یہ 15 سے 26 آیت تک بیان کیا گیا۔ یہ عذاب کے طلبگار ہیں، مگر جب عذاب آئے گا تو ان کو بالکل مہلت نہیں ملے گی۔ آپ ان باتوں پر صبر کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہ ہمارے فرما بردار تھے۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر ہماری تسبیح کرتے تھے۔ ہم نے انہیں مضبوط حکمت اور دانائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ان کے پاس ایک مقدمہ کے 2 فریق دیوار چڑھ کر بالا خانہ میں گھس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے عرض کی، حضرت ہم 2 فریق کے مقدمہ ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنی دمبی مجھے دے دو، اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص نے تم سے 1 دمبی مانگ کر واقعی ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک کاروبار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ ہاں، ایمان والے اور نیکوکار زیادتی نہیں کرتے، مگر ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے۔ انہوں نے ہم سے بخشش مانگی تو ہم نے انہیں بخش دیا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلیں۔ خواہشات راہ راست سے دور پھینک دیا کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم حکومت، یہ آیت نمبر 40 سے 27 تک بیان کیا گیا۔ ہم نے آسمان و زمین کا نظام بیکار نہیں بنایا۔ ہم ایمان والوں اور بدکاروں کو
کبھی ایک جیسا نہ کریں گے۔ یہ کتاب مبارک ہم نے غور کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا فرمائے، وہ بہت اچھے بندے تھے۔ ایک دن ان کے سامنے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے مال کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہونے لگے تو آپ نے ان کو واپس لانے کا حکم دیا، پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک لوتھڑا لا ڈالا۔ انہوں نے رب سے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے دیو اور ہوائیں مسخر کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے تھے۔ صبر ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر، یہ آیت نمبر 41 سے 64 تک بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے جب انہوں نے دعا کی کہ اے رب، مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے کہا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آئے گا۔ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال اور کچھ مزید بھی واپس دیے۔ ہم نے کہا، تنکوں کا مٹھا لے کر مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے تھے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام سب نیک کردار تھے۔ ان پرہیزگاروں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان کے ساتھ شرم و حیا والی ہمسن عورتیں بھی جلوہ افروز ہوں گی۔ ہمارا رزق کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا، مگر سرکشوں کا حال بہت برا ہوگا، وہ جہنم میں ہوں گے۔ گرم پانی اور زخموں کا دھواں پینے کو ملے گا، وہ اپنے بعد میں آنے والوں پر لعنت بھیجیں گے۔ بعد میں آنے والے پہلوں کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں دیں گے اور کہیں گے، دنیا میں ہم جنہیں برا سمجھتے تھے وہ آج دکھائی نہیں دیتے۔ جناب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، یہ آیت نمبر 65 سے 88 تک بیان کیا گیا۔ آپ اعلان کر دے، میں تو ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زمین و آسمان کا رب ہے۔ قیامت ایک بڑی خبر ہے جس سے یہ منہ موڑتے ہیں۔ ملا اعلیٰ کی باتوں کا مجھے علم نہیں، میرا ذریعہ علم تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں، میں مٹی سے انسان بنا رہا ہوں، جب اس کی تخلیق ہو جائے اور اس میں روح پھونکی جائے تو تم اسے سجدہ کرنا۔ سارے فرشتے اللہ کے حکم سے سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس اکڑ گیا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، فرمایا گیا، جا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا، میں تیرے برگزیدہ بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر آپ فرما دیجئے، یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ قرآن سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اے کفار، تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔